مت مانگو، خدا اپنی مرضی کے مطابق دے۔ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ اکثر دیہاتوں کا دورہ کرتا اور اپنی رعایا کے مسائل سنتا اور ان کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ بادشاہ بہت مشہور ہوئے، ان کی خبر دور دراز ممالک تک پھیل گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ بادشاہ لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے ایک گاؤں کے دورے پر تھا۔ اسی وقت بادشاہ کے کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ جا کر اس گاؤں سے کوئی اچھا درزی لے آؤ تاکہ میرے کرتے کے بٹن کو لگائے۔ فوراً پورے گاؤں میں اچھے درزی کی تلاش شروع ہو گئی۔ اتفاق سے اس گاؤں میں صرف ایک درزی تھا، جس کی گاؤں میں ہی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ درزی کو بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم میرے کرتے کے بٹن لگا سکتے ہو؟ درزی نے کہا، جی جناب، یہ کیسا مشکل کام ہے۔ درزی نے فوراً اپنی تھیلی سے دھاگا نکالا اور بادشاہ کے کرتے کا بٹن لگا دیا۔ بادشاہ خوش ہوا اور درزی سے کہا، بتاؤ میں تمہیں اس کام کے کتنے پیسے دوں؟ درزی نے کہا، مہاراج یہ بہت چھوٹا کام تھا، میں اس کے لیے آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ بادشاہ نے پھر کہا، نہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو اس کام کا اجر ضرور دیں گے۔ درزی نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس پہلے ہی بٹن تھا، میں نے ابھی دھاگا جوڑا ہے، میں اس کام کے لیے بادشاہ سے 2 روپیہ مانگوں گا۔ درزی نے پھر دل میں سوچا کہ اگر میں بادشاہ سے 2 روپے مانگوں تو بادشاہ سمجھے گا کہ اتنے کام کے اتنے پیسے مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یہ سمجھے کہ اگر وہ مجھ سے بٹن لگانے کے 2 روپے لے رہا ہے تو گاؤں والوں سے سلائی کے کتنے پیسے لیے ہوں گے۔ یہ سوچ کر درزی نے کہا، مہاراج آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی دے سکتے ہیں۔ اب بادشاہ کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دینا تھا تاکہ معاشرے میں اس کا مقام کم نہ ہو۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے درزی کو 2 گاؤں دینے کا حکم دیا۔ اب درزی دل میں سوچنے لگا، کہاں میں 2 روپے مانگنے کا سوچ رہا تھا اور کہاں بادشاہ نے مجھے 2 گاؤں کا مالک بنا دیا۔ دوستو، اس درزی کی طرح ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق سوچتے ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن کون جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ بہتر اور بڑا دینا چاہتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا کام کرو، نتیجے کی خواہش نہ کرو۔ جب آپ سب کچھ خدا پر چھوڑ دیں گے تو وہ آپ کو اپنے طریقے سے دے دے گا۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔